اب میں مرنا. انہوں نے کہا چلو لڑنے چڑھتے, لڑنے کے لیے گئے. اور واپسی پر جب آئے تو سرکار نے قوموا الی سیدکم, اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ. جمع کے سیغے سے بھی یہ استدلال کرنا یہ خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی شان کے لائق ہے. خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی شان کا بندہ اہل علم اور اہل حق کی اطلاع ہے. اس وقت خدا کی زمین پر دوسرا آدمی نہیں تھا. اہل حق اس کو تسلیم کرتے, اس لیے ان کے استدلال پر تو بھائی کوئی گفتگو نہیں. لیکن ہمارے اساتذہ نے جس پر گفتگو کی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں سید پر حکم لگا ہوا ہے. تو قاعدہ یہ ہے جب حکم مشتق پر لگے تو مادہ اشتقاق علت حکم ہوتا ہے. نام ان کا تھا سعد بن معاذ. سعد کیوں نہیں کہا, ابن معاذ کیوں نہیں کہا؟ جیسے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی, ان کا مدار حکم جو تھا وہ بنوت تھا. واہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ. اس سے نسب پر استدلال ہوتا ہے, نہیں تو ان کے نام بھی تو کوئی تھے نا. اے بنی اسرائیل تمہیں جہان پر فضیلت عطا فرمائی تھی, اس نعمت کو یاد کرو. یعنی وہ تمہارے اپنے کردار کے نتیجے میں انعام نہیں فرمایا تھا, اولاد یعقوب ہونے کی وجہ سے. یہ تمہیں جو استفادہ کرنے کا موقع ملا نسب کی بنیاد پر ملا ہے. بنوت اس انعام کی علت تھی. آئی بات خیال میں؟ یار مولوی جرا ٹلے جے کوئی بولے نہ بڑا بھی غصہ جائے. ہاں بنوت اس کی علت حکم تھی. تو نسب کام آئی کہ نہ آئی؟ اس قوم نے کون سا برا کام ہے جو نہیں کر کے دکھایا؟ اگر اولاد یعقوب پر انعام یعقوب کی وجہ سے ہو سکتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام, تو اولاد مصطفیٰ پر اولاد مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے یہاں حکم لگایا سید پر. قوموا الی سیدکم, اپنے سید کی طرف حکم جب سید پر لگا. دیکھنا ہے کہ مادہ اس کا کیا ہے, مادہ اشتقاق کیا ہے. اے بنیا کیڑے لفظ ہے وچوں آ, یہ گشنا گچھو گیا, یہ ہے کہ کوئی برادری لفظ ہے. اس کے اصل جو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریڈیکل. انگریزی بھی صدر داری پڑی نا. ریڈیکل روٹ عام لفظ استعمال کرتے روٹ, لیکن بڑا تھرڈ کلاس لفظ ہے روٹ. صحیح لفظ جو علمی ہے وہ ریڈیکل ہے. جو اصل مادہ اس کا وہ یا سیادت ہے یا سودد ہے. لام کلمے کا تکرار اس میں آیا ہوا ہے, سودد. ہاں دورہ حدیث پڑھنے تو جیسا بیائی ہے پڑھی نہیں بڑی دقت. اب سود ایک اس کا مصدر سودت بھی ہے اور ایک اس کا مادہ سیادت ہے. سید ہونا, سید جو ہے یہ ایڈجیکٹو ہے. سردار اس کا مادہ کیا, سرداری. اب اس کا سید کی طرف حکم ہوا کہ سید کی طرف اٹھو. اب اٹھنے کا تعلق کس سے ہوا؟ سید سے. سید کا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ سیادت. معلوم ہوا جس جگہ سیادت پیدا ہو جائے گی اس جگہ اٹھنا ثابت ہو جائے گا. باپ کے لیے تعظیم کے واسطے اٹھو, باپ کے اندر سیادت ہے نسبی. انہوں نے کہا ابا میں سرٹیفکیٹ کر دیں تو کیریکٹر سرٹیفکیٹ تک کا پہلو. میں کہا الو نے پٹھیا میں تمہاری ماؤ نے خسم ہاں, اس وجہ ہوں سمجھ آئیے. نسبی شرافت بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ باپ کی تعظیم کرتے وقت گئے آپ کے کوالیفیکیشن کیا ہے, تو کہ پرتی کر لگا. گرائے ایک بندہ کوئی ماڑا جو افسر بنی گیا تو پیو گیا سنا ملنے تھی تو کپڑے ماڑے ماڑے کھدرا جنہیں لگے اسے نا. لانے والے پوچھا نا ایک کو نہیں آخا یہ اصا نوکر آ سنا. تو باوے لوگ پتہ لگی کہ اچھا بھائی یہ پیو آ سنا. باوے کلیاں دسیا نے یرا اس کو پوچھا تو یہ آخنا اصا نوکر آ. آخر سی ماؤ نے تو خسم لگنا خبر ہے اس نے نوکر ہی ہو سنا. اور شرافت نسبی ایک چیز ہے, اس کا عمل سے تعلق نہیں ہوتا. باپ گنہگار ہے, گھٹیا ہے, ان پڑھ ہے, سیادت آ گئی ہے نا. سیادت کس وجہ سے آئی؟ نسب کی وجہ سے. بڑا بھائی ہے اس کی سیادت نسبی ہے, چندر پہلے پیدا ہوا ہے لیکن اسی ماں باپ سے پیدا ہوا ہے. اگر بھائی نہ ہوتا تو پھر یہ تعلق اس کا نہ ہوتا. علم کی وجہ سے سیادت ہے. کھڑے ہو جاؤ. خدمات تعلیمی, ملکی, قومی
ان کی تعظیم کے لیے کھڑے جاؤ. جس کی سیادت ثابت ہو جائے گی اسی حدیث سے اس کے لیے قیام تعظیم ہی ثابت. قیام تعظیم کی رد میں وہابیہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں اور کتب سیاق کی حدیث ہے لا تقوموا کما تقوم الاعاجم. تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ ایرانیوں کی عادت تھی. جنے نے پتر تامنا جوج میں گل بانا تو مڈی تھلا کری کرو نیندرا نے تیسرے کھانے چھال مارا پتہ لگا پھر اے اللہ نے پیارے مراقبے دیے. یہ اللہ کے پیارے ہی ہوئی گئے. قیام عزت کے لیے کسی کے واسطے کھڑا ہونا یہ عادت ایرانیوں کی تھی. تو سرکار فرمایا لا تقوموا کما تقوم الاعاجم. اس طرح مت کھڑے ہو جس طرح اجمی کھڑے ہوتے ہیں. اس نے ثابت کر دیا کہ قیام تعظیمی منع ہے اور یہ اٹل حدیث ہے. اس پر کسی عالم نے گفتگو نہیں کی کہ یہ حدیث کمزور ہے, راوی کمزور ہے, متن کمزور ہے. میں کہتا ہوں حدیث پکی ہے, راوی پکا ہے, استدلال کچا ہے. جو دلیل پکڑی گئی ہے بابا ناتلیہ خدا تاڑی قبر روشن. کاموں کی منڈی ہے نا مناظرہ تے بابا جناب ترا 4 بوتلاں 5 منٹاں اٹھائے نا عبدالقادر روپڑی بھی کیا کہا ہے اگا تھوڑے مولویاں نال جھگڑے ہونے دے ہن پترا جٹاں نے پھیریاں چا نال پترا بھی آکھیا نہیں حدیثاں بابا تے. میں کہتا ہوں حدیث بھی پکی ہے, راوی بھی پکا ہے, متن بھی صحیح ہے, لیکن تمہارا دلیل پکڑنا یہ غلط ہے. کروئی ڈنگی ڈنگی کیاں ٹرنی ہے اگر سب ماڑا ننانویہ لگنا جی وجہ پیش کری بھی کرو اے غلط ہے نا. ننانویہ تو کو تھا لگنا سب ڈنگا ڈنگا ٹرنا نا تمہاری ننانو نے کرا لایا. میرا نندوئی ہے یہ ان استدلال ٹھیک ہے اس نا وہ تو ڈنگی ڈنگی کیاں ٹرنی ہے اگر سب ماڑا ننانویہ لگنا ڈگا ٹورنے کی وجہ ہمارے کو ثبوت ہے. جو تم نے دلیل پکڑی ہے دلیل غلط ہے. کیوں کہ نئی مقید سے نئی مطلق پر استدلال کرنا یہ کس دانشور کا حق ہے؟ نہیں گل پر لیتا جس لئے سکولو جاکت کڑی اچھا ہے ایک اتھے وچ بھلا چھایا ہوا ہے تو گیندے کی مارا ہے کھبے اتھے لا ٹوڑا کھان لی پہ تو ماں جلے آکھا ہے پتر اس طرح نہیں ٹوڑا کھائی نا. اس کا مطلب یہ نکلنا کہ ٹوڑا کھانے تو منع کیتا ہے طرح سے منع کیا ہے. اگر وہ کہتی نا روٹی مت کھاؤ تو یہ تھی بات وہ جو ثابت کرنا چاہتے ہو. اس نے کہا اس طرح مت کھاؤ تو مورد نہیں وہ طرح ہے. اس کو کہتے ہیں نہیں مقید, اس کے ساتھ ایک قید لگی ہوئی ہے اس طرح مت کھاؤ. سرکار کا یہ نہیں فرمانا کہ قیام کے لیے کھڑے مت ہو, فرمایا اس طرح جس طرح اجمی کھڑے ہوتے. یہ قید بتاتی ہے کھڑا ہونا درست ہے طریقہ غلط ہے. اے وہ گالی جلے میں آنا ارے فلانا عربی بولی کیوں چٹاں لکھی ہیں استاد نے بھیجنیا بیٹھے استاد نال ہی اردو پڑھانے نال عربی ترجمہ کری دینے نال انگریزی بھی اگو جاب ڈگے لکھے ہوئی تھے ٹر لے جو کتاب پڑھی ہوئی اس نے دوئی کتاب پڑھا تشریح کوئی نہیں. لمحہ کرتا لائی کی تھا اینک لائی کی دی تو میں علامہ آکھا کر تو میں علامہ آکھا کر پڑھے دھوئے کوئی نہیں. ایک مولوی صاحب علامہ آخر تو میں نے پوچھا میں کہا الشیخ آج کل چل رہے ہیں الشیخ آج کل لفظ نال آ رہے ہیں الشیخ یہ بھی رام آگے ایک وقت جڑی گیا صاحب الشیخ جی لفظ انالیسس پوچھے نا بچے گئے سن شیخ تو بچے گئے سن مشہور. ان سے پوچھا میں نے کہا یہ علامہ کا لفظ جو ہے اس کے معنی بہت بڑا عالم تو اللہ ہے تو کیا یہ اللہ پر بولتے ہیں ہر جگہ؟ میں کہا کیوں نہیں بولا جا سکتا. میں نے کہا بس علم اتنا ہی ہے. علامہ اللہ پر بولنا حرام ہے
کیوں؟ ایک جو اللہ تعالیٰ کے اسمائے ہیں وہ سمائی ہیں، توقیفی ہیں، کنونشنل ہیں، جس طرح سنے گئے ہیں وہی سرکار نے اللہ کو علامہ نہیں کہا، اس لیے نہیں کہیں گے۔ دوسرا قانونی وجہ، علامہ کے آخر میں تائے مبالغہ ہے، اگرچہ یہ تائے تانیث نہیں ہے، خواہ مبالغے کے لیے 7 قسمیں ہیں تا کی، 7 کی 7 قسمیں، اگرچہ وہ تانیث کے لیے نہ بھی آتی ہوں، بوئے تانیث پھر بھی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اگر جنے بھی ہیں دوپٹہ کیتا ہوا تو پتہ لگنا ہو جی وہ اگر میشاں ہو رہے سمجھ آئی بات؟ تا اگر مبالغے کے لیے بھی ہو تو بوئے تانیث اس میں بھی ہوتی ہے، تو رب تانیث کی بو سے بھی پاک، یہ نہیں کہتے صاف طور پر سمانا جنانی نہیں نا، تے جنانی اللہ اس نے ٹیسٹ تھیا، تے رب اس جنانی والے ٹیسٹ کو بھی پاک ہے، اس وقت رب واسطے نہیں استعمال ہونا۔ ماشاءاللہ۔ ایک مولوی صاحب منطقی ملی گئے، اچھا میں کہا گل سنو، یہ تساں واجب الوجود تے موجود یہ رب کی ذات واسطے استعمال کرنے ہو کہ نہیں کرنے؟ میں کہا اسماء باری تعالیٰ تے توقیفی ہے، تو انہوں تو شاید استعمال کرنا حرام ہے، ایک اس بنیاد پر استعمال کر لیو۔ اکھے جی موجود جڑا ہونا نا جی اسلامان ہونا موجود، جڑا موجود ہونا نا اسلامان ہونا موجود، جڑا واجب الوجود بھی یہی ہونا۔ میں پوچھا، میں کہا بھی اللہ تعالیٰ نے نا جے جڑے 99 نا ہے انہوں جو کڈی دے سے اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نا تو سمائی ہے، جس طرح سرکار کو سنے گئے انہوں نے اندر رہسو، یہ واجب الوجود سرکار کو سنے ہے موجود، مطلب اسماء باری تعالیٰ بھی ہے کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ویسے تو ماشاءاللہ۔ ایک دوئے لے دسا ہوں نہ دسنا، کئی باری ماری بلی بھی کی میاؤ کرنا چاہنی، میں کہا میں آنڈیاں گمانڈیاں نے بلی کی میاؤ نہ کر دینا، تو بتا ہے جمعی ہے۔ آئی بات خیال سی میں؟ اب نہیں یہ مطلق نہیں ثابت کی جا سکتی، اس طرح مت کھڑے ہو جس طرح اجمی کھڑے ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ جس وقت تشبیہ استعمال ہو مدار حکم کیا ہوتا ہے۔ اللہ اے وہ گل جس میں فن نہ پڑھو گل نہیں پڑھنی۔ صحیح بات، ماشاءاللہ۔ وجہ شبہ مدار حکم ہے، یہ علم بیان کا مسئلہ ہے، وہ پہلا اور سا دی اور علم کی طرح یہ اس پر علم ہی اور استعمال کرنا، یہ سیکشن ہی ہو رہی، ہاں وہ ڈپارٹمنٹ ہی بکھرا ہے۔ کی طرح سرو کی طرح، اس کے مطلب کہا وہ سرو کی طرح ہے، اس کا مطلب اونچے لمبے قد کا، سیدھے قد کا، ایسا ایسا سراندوا کی چھاڑ چڑھیا، انہیں ٹھڈ ادھر گیا، پیچھا گوشت ادھر لٹکا آیا، ایسا پتہ چلا دو مختلف بندے ہیں، ادھر پہ چھکنا تھا ادھر۔ سرو کی مانند کہا تو اس کا مطلب قد کی خوبصورتی کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ تو چاند کی طرح خوبصورت، بے شک چہرے کا ذکر نہ کرے، لیکن اس وقت قد پر استدلال نہیں ہوگا۔ مدار حکم ہمیشہ وجہ شبہ ہوتی ہے۔ اب ممانعت کا پھر دار و مدار کس پر ہوگا کہ وجہ معلوم کریں کہ جس طرح وہ کھڑے ہوتے ہیں کی طرح، اب طرح جب تک پتہ نہیں چلتی حدیث کا معنی ثابت نہیں ہوتا۔ ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ جس وقت کوئی آیا کھڑے ہوئے، وہ بیٹھ کے اب یہ کھڑے ہیں، وہ ٹوائلٹ میں گیا یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جب تک واپس آتے کھڑے ہی۔ اگر مراد ہوتی کھڑے مت ہو تو سیدھے کہتے کھڑے مت ہو، کا اجمیوں کی طرح، اب طرح کو بیچ میں سے نکالنا پڑے گا۔ پتر اس طرح ٹوڑا نہ کھا، او طرح وچو کڈی بسی، ٹوڑے نہیں ممانے تھی نہیں۔ کیا ہمیں تعظیمی پر جو حدیث پیش کرتے ہیں اس کا توڑ سمجھ میں آ گیا؟ تھوڑا سا وقت آپ کا ضائع کیا، لیکن وہ میں نے مناسب سمجھا کہ ہمیں تعظیمی کا چیپٹر کھل گیا۔ خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ کی ذات پاک کا ذکر آیا تو آپ کی شخصیت تو ہم لوگ تو ان کے خاک جیسے بھی نہیں ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ خدا کی زمین پر ایک نرالا انسان اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں پیدا کیا تھا۔ اب آپ حضرات کی خدمت عالی میں قاری محمد اشرف صاحب تشریف لاتے ہیں، وہ 3 منٹ آپ کے سامنے کوئی بھی نعت یا میاں صاحب کا کلام یا جو کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تشریف لا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔